الحمدللہ جو بھی اللہ سے مانگا، چاہے وہ بچے تھے، چاہے وہ رزق تھا، چاہے وہ گھر کی خوشیاں تھی، اچھا ماحول تھا، یا کوئی زندگی کا ساز و سامان تھا، جو بھی خوشی میں نے اللہ سے مانگی میرے اللہ نے میرے جھولی میں ڈال دی میرے اس عمل کے ساتھ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی چیز جو آپ لوگوں میں پیاری بہنوں بتانا چاہوں گی کہ بہت ساری بہنوں کے کمنٹ آتے ہیں کہ آپ ہی ہم بہت پریشان ہیں، آپ ہی میرے یہاں اولاد نہیں ہو رہی۔ ایک میری پیاری سی بہن ہے، ثنا عدنان نام ہے ان کا، وہ پکا کمنٹ کرتی ہیں آپ دعا کریں کہ میری اولاد ہو۔ دیکھیں حجابی ہوم میکر یعنی میں آپ کے لیے دعا تو کر سکتی ہوں، لیکن دینے والی ذات تو میرے اللہ کی ہے نا۔ اور یقین کریں انسان جب تک انسان خود کے لیے خود دعا نہیں کرتا نا اور دوسرے کے لیے دعا کرتا تو خود بھی بہت بڑی فضیلت ہے کہ فرشتے آمین کہتے ہیں اور ہمارے لیے وہ دعا جو ہے نا بہتر سے بہترین بن کے لوٹتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے میری پیاری بہنوں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ سب عمل کر رہے ہوتے ہیں، زندگی کی نارمل روٹین چل رہی ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ ایک بات کو نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں، کہاں ہم سے بھول چوک ہو رہی ہے کہ ہماری زندگی، ہماری خوشیاں، ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے، خوشیوں نے منہ موڑ لیا ہے، گھر میں رزق ختم ہو گیا ہے، رزق ہے بھی تو برکت نہیں ہے، پتہ نہیں چلتا کہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے، لاکھوں روپے کی پیش اور کی آتی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ راشن کہاں جاتا ہے، ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹکتا، مشکلیں پریشانیاں آ جاتی ہیں، پیسہ انہیں پہ لگ جاتا ہے، گھر کی برکت سکون ختم ہو گئی ہے۔ دیکھیں میری پیاری بہنوں، میری زندگی میں بھی یہی مسائل، میں بھی انہی قصوں سے دو چار زندگی میں تھی ہوں اور آئندہ بھی رہوں گی، مجھے ان باتوں کا پتہ ہے، لیکن الحمدللہ میں نے کبھی اللہ سے مایوسی نہیں کی کہ کہتے ہیں نا کہ مایوسی کفر ہے اور مومن کبھی کفر نہیں کر سکتا۔ تو الحمدللہ کبھی مایوسی نہیں کی۔ ہاں یہ ہے کہ زندگی میں آتی ہیں مشکلیں، انسان تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے یہ تنگیاں یہ چیزیں دور ہو جائیں، تو اس کا ایک حل ہے جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی نا کہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ گناہ جو ہے نا وہ رزق کو تو روک دیتا ہے۔ تو آج کل کی زندگی کی مین جو چیز ہے نا، جو جڑ ہے، جو جس سے ہم سب ہوم میکرز پریشان ہیں، وہ رزق کی تنگی ہے۔ کہیں نہ کہیں اگر رزق ہے بھی تو برکت نہیں ہے، گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہیں، بچوں کی بیماریاں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں نا وہ زندگی میں چل رہے ہیں۔ ہماری پیاری بہنوں کے میں نے آپ کے شیئر کیا کمنٹ آتے ہیں کہ اولاد نہیں ہے، بہت ساری بہنوں کے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اولاد سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ کو چاہے بیٹی ہے یا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس خوبصورت نعمت سے نوازے۔ تو میری پیاری بہنوں اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ اللہ سے کوئی چیز مانگنا چاہتی ہیں تو وہ آپ نے کس طریقے سے مانگنی ہے کہ پہلے آپ نے اپنی گناہوں کی دھلائی کرنی ہے، یعنی میلے کپڑے ہوتے ہیں نا تو ہم مشین میں کپڑوں کو دھوتے ہیں تو وہ صاف ہو جاتے ہیں، پھر ہم انہیں پریس کرتے ہیں، پھر ہم انہیں خوشبو لگاتے ہیں، پھر ہم پہنتے ہیں تو ہم کتنے خوبصورت پریزنٹیبل لگ رہے ہوتے ہیں، خود کوئی مزہ آ رہا ہوتا ہے اور اللہ بھی راضی ہوتا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم گناہوں میں آلودہ ہوتے ہیں، دل ہمارے کالے ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب مومن ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا نقطہ لگتا ہے، کرتے 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 پورا دل ہی کالا ہم لوگوں نے اپنا کر دیا ہے۔ کیسے گناہ؟ اب ہم لوگ مانتے بھی نہیں ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے یا فون آ گئی تو غیبت کر لی، کسی کی برائی کر لی، کسی کو منہ پہ تانا دے دیا، ہاں طنز مار دیا۔ تانا اور طنز مارنا بھی بہت بڑا گناہ ہے جس سے میرا اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو ہم لوگ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم لوگ کہاں کر رہے ہیں کہ زندگی سے مشکلیں نہیں جا رہی، اور اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بڑے گناہوں سے بچائے۔ ایون ہم بڑے گناہ بھی کر لیتے ہیں، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں کرنی ہے استغفار۔ کس طریقے سے کرنی ہے؟ بہت ساری بہنوں کے کمنٹ آتے ہیں کہ آپ خالی استغفار مت کہا کریں۔ بہت سی ایسی مطلب سادی طبیعت کی بہنیں ہیں جو خالی استغفار بھی پڑھتی ہیں، تو میری پیاری بہنوں خالی استغفار نہیں پڑھنا، یہ تو ایک لفظ ہے، آپ نے اللہ سے معافی مانگنی ہے، استغفر اللہ کہنا ہے۔ سب سے پہلی چیز استغفر اللہ ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کہتے ہیں نا کہ کثرت کریں استغفار کی، دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہماری بہت ساری بہنیں کمنٹ کرتی ہیں کہ آپ کتنی دفعہ پڑھیں، آپ 11 مرتبہ پڑھ لیں، آپ 20 مرتبہ پڑھ لیں، آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ دیکھیں آپ 100 مرتبہ پڑھ سکتی ہیں، آپ 200 مرتبہ پڑھ سکتی ہیں، لیکن ایک شرط ہے، اگر آپ اپنے حالاتوں کو جلدی بدلنا چاہتی ہیں نا تو آپ نے آج سے ہی استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ دیکھیں اللہ نے ہمیں قرآن میں نہیں کہا کہیں بھی کہ اتنی مقدار سے پڑھیں، کہا ہے آپ قرآن کھولیں، پورے قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں، آپ کو کہیں بھی یہ نہیں ملے گا کہ استغفار اتنی پڑھو، یہ ملے گا کہ زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھو۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ نا سوال خود ہی بنا رہے ہوتے، جیسے وہ آتا ہے نا
قوم کا قصہ آتا ہے سورہ بقرہ میں کہ پوری وہ گوشت کا اللہ پاک نے حکم دیا انہیں کہ آپ گائیں کو ذبح کریں. بنی اسرائیل کا یہ قصہ ہے. ہماری معلمہ ہمیں مدرسے میں سنایا کرتی تھی کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سمپلی کہہ دیا انہیں کہ آپ ایک بکرا ذبح کریں. ٹھیک ہے. اب وہ لوگ خود ہی بیٹھ گئے ہیں باتیں لے کے کہ ہمارے نبی سے کہتے ہیں کہ آپ جائیں اب اللہ سے پوچھ کے آئیں. موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے باتیں کرتے تو ان سے کہتے آپ پوچھ کے آئیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ مطلب گائیں کیسی ہو, کتنا قد ہو, پھر آپ جا پوچھ کے آئیں کون سا کلر ہو, پھر اللہ نے بتا دیا کلر, پھر بولتے ہیں کہ کون سی نسل کی ہو, مطلب کس قسم کی گائیں ہو, پھر مطلب سوال پہ سوال سوال پہ سوال. پر جتنے سوال وہ لوگ کرتے گئے نا اتنے ہی انہوں نے اپنے لیے مشکلات پریشانیاں گھیر لیں. حالانکہ اللہ پاک نے سمپلی انہیں کہہ دیا تھا کہ آپ جو ہے نا گائیں کو ذبح کریں, گائیں کو ذبح کریں کو انہوں نے اتنا لمبا کھینچا تانا نا کہ اپنے لیے پھر وہ لوگ گئے پھر پتہ نہیں کون سے شہر سے, پورا قصہ سورہ بقرہ کا آپ ترجمہ پڑھنے بیٹھے تو آپ کو سمجھ آئے کہ پورا قصہ ہے. پھر وہ گئے, پھر وہ گائیں تلاش ہوئی, پھر وہ مطلب انہوں نے اتنی بات جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ آپ اللہ سے پوچھ کے آؤ, جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ. مطلب اپنے لیے انہوں نے خود ہی اپنے سوالات سے ہی خود کو مشکل میں ڈالا. تو ہماری معلمہ ہمیں کہتی تھی کہ آپ لوگ بھی اتنے سوال کرتی ہیں نا کہ خود کو خود بھی مشکل میں ڈالتی ہیں. تو آج میں آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں کہ میری پیاری پیاری بہنیں بول رہی ہوتی ہیں استغفار کتنا پڑھیں, کب پڑھیں, کیوں پڑھیں. میری پیاری بہنوں, اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تم کثرت سے اللہ سے استغفار یعنی مغفرت طلب کرو, استغفار کرو. اللہ معاف کرنے والی ذات ہے. اللہ نے نہیں بولا مقدار. ہاں حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی بیٹھک سے نہیں اٹھتے تھے یہاں تک کہ وہ 70 یا 100 مرتبہ استغفار نہیں پڑھ لیتے تھے. وہ تو ایک حدیث سے ثابت ہے, لیکن پیاری بہنوں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ایک فرض چیز ہے. ٹھیک ہے. جو چیز ہمیں اللہ قرآن سے ڈائریکٹلی بتا رہا ہے کہ تم استغفار پڑھو, آپ حدیث کے مطابق پڑھ سکتے ہیں, آپ کو ثواب ملے گا سنت پہ چلنے کا. لیکن بات یہ کر رہی ہوں کہ یہ مقدار اور ان چیزوں کے معاملے میں نا اٹکنا چھوڑ دیں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اتنا استغفار کریں نا, اتنا استغفار کہ آپ کی گناہ دھلنے شروع. یقین کریں میں نے اپنے اللہ سے جب بھی کچھ مانگا, ایون کہ میں اب استغفار کر رہی ہوں, جب میں پہلے استغفار نہیں بھی پڑھتی تھی یعنی کبھی پڑھ لیا یا روز ایک تسبیح پڑھ لی, کثرت نہیں پڑھتی تھی میں پہلے, جو صحیح بات ہے, لیکن میرے اللہ نے ہمیشہ میری سنی. کیونکہ الحمدللہ کبھی اپنی زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا. الحمدللہ چھوٹے چھوٹے گناہ تو ہر انسان سے سرزد ہوتے رہتے ہیں جس کی ہم اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں. لیکن بات ہے کہ میں جب اللہ سے جو بھی مانگا, اللہ نے مجھے بیٹی دی, میں نے اللہ سے بیٹا مانگا, پھر اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا, پھر میں نے اللہ سے بیٹی مانگی, اللہ نے مجھے پھر بیٹی دے دی. اسی طریقے زندگی میں جو نعمت اللہ سے مانگی, اللہ یہ چیز دی ہے اللہ دے دے, اللہ یہ چیز دی ہے اللہ یہ دے دے. لیکن بات یہ نا کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایک بات یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں ویڈیو میں کہ آپ لوگ ایک تو اس کی گنتی کو چھوڑ دیں, خدا را ہر ٹائم پڑھیں استغفار, چلتے پھرتے پڑھیں. اور دوسری بات اپنے اعمال جو ہے نا وہ صحیح کریں. یعنی 5 وقت کی نماز, یعنی جب میں کہتی ہوں نا کہ اللہ نے مجھے ہمیشہ سب کچھ دیا, ایون کہ ابھی تک میں نے کثرت سے استغفار اب شروع کی ہے, 1 سال 2 سال ہوئے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں کثرت سے نہیں پڑھتی تھی, لیکن پھر بھی اللہ نے دیا. کیونکہ میں نے الحمدللہ مین چیزیں پکڑی جو کہ 5 وقت کی نماز تھی, روزانہ 1 سپارہ تھا, چاشت کی نماز تھی, اشراق میں کبھی کبھی پڑھ لیتی تھی, اوابیل کی نماز تھی مغرب کے بعد جو میں 2 نفل 4 نفل 6 نفل جو الحمدللہ میں 2 نفل ہی پڑھتی ہوں, تو میں کہوں گی کہ میں 2 نفل پڑھتی ہوں. ویسے آپ جتنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد عشاء کے بعد 2 نفل تہجد کی پڑھ کے میں سوتی تھی. اگر میں تہجد میں نہ بھی اٹھوں تو میں تہجد کی نیت کر کے 2 نفل پڑھ کے اللہ سے مانگ کے سوتی تھی. تو الحمدللہ اللہ نے ہمیشہ مجھے ہر چیز سے نوازا. ایک بہت پیاری بہن کا کمنٹ آ رہا ہے مسلسل کہ آپ ہی چاشت کے بارے میں بتائیں. بہت ساری بہنیں پوچھ رہی ہیں کہ چاشت کے بارے میں بتائیں. دیکھیے میری پیاری بہنوں, میں آپ کو بالکل سمپل چیز بتاؤں گی جو کہ میری معلمہ نے مجھے بتائی تھی علم کے دور میں, کہ ہم لوگوں کے بھی یہی سوال ہوا کرتے تھے فجر اور ظہر. اب ان دونوں کے وقت کو آپ دیکھ لیں, نوٹس کر لیں. ٹھیک ہے. جیسے اب فجر آج کل جو ہے نا وہ 5:30 بجے ہو رہی ہے, اور ظہر جو ہے نا وہ 12 بجے داخل ہو جاتی ہے, 12 بجے 12:15 بجے داخل ہو جاتی ہے. تو اس کے درمیان جو وقت ہوگا نا تو اس کا جو آدھا, اس کو آدھا کر لیں. یعنی 5:30 سے آئی تھنک, اب میں حساب تو نہیں لگا سکتی ویڈیو میں, لیکن آپ اگر حساب لگائیں نا تو آدھا وقت جو ہوگا نا فجر کے بعد سے وہ اشراق کا ہوگا, اور جو آدھا وقت مطلب 2 حصے آپ نے کرنے ہیں اس وقت کے, 5:30 سے 12:30 کے درمیان 2 حصے آپ نے اس وقت کے کر لیے. جو پہلا وقت ہے وہ اشراق کا ہوتا ہے, اور جو دوسرا وقت ہوتا ہے نا وہ چاشت کا ہوتا ہے. چاشت کی نماز اتنی
پیاری نماز ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اور اگر ہم اس کو زندگی میں آزماتے ہیں تو الحمدللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ نے میری کبھی کوئی دعا رد نہیں کی، اور جس نے بھی چاشت پڑھی ہے اس کے مسئلے اللہ حل کرتا ہے۔ اور چاشت کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ ہمارے جو جسم ہے، جسم اور جسم کی ہڈیوں کے کتنے جوڑ ہیں، ان سب پر ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کا صدقہ دیں، اور اگر ہم صرف 2 نفل چاشت کے پڑھ لیتے ہیں تو ان سب حصوں کا صدقہ نکل جاتا ہے۔ اور اس طریقے سے آپ خود دیکھیں، ہم صدقہ جب دے دیں گے تو ہمارے اوپر بیماریاں ہیں، تکلیفیں، پریشانیاں آئیں گی تو وہ خود ہی ہٹتی جائیں گی، دور ہوتی جائیں گی ہماری زندگی سے۔ تو اس لیے میری پیاری بہنوں کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز پلس چاشت، اشراق کی نماز، اس کے بعد اپنی جو نارمل روٹین ہے، اپنی تسبیحات آپ کچھ بھی پڑھیں، لیکن سب سے پہلی بات آپ کو میں نے کیا کہا کہ آپ نے پہلے استغفار پڑھ کے، یعنی استغفار جو ہے نا وہ صرف اور صابن کا کام کر رہا ہے ہمارے گناہوں کے لیے۔ جب ہم استغفار پڑھیں گے نا کثرت سے تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جب ہم اور تسبیحات کریں گے، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا محمد رسول اللہ، درود پاک پڑھیں گے بہت سارا، سبحان الحمدللہ، سبحان الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور استغفر اللہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی مطلب بوسٹر کی طرح کام کرے آپ کی زندگی میں، تو آپ نے جو ہے نا پڑھنا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ وہ زبردست استغفار ہے، اور افضل الاستغفار میں بھی یہ آتی ہے کہ اگر آپ صرف 3 بار حدیث میں آتا ہے کہ آپ بالکل آرام سے اس کو سوچ کے مطمئن ہو کہ مطلب آپ پڑھتے ہیں نا تو گویا آپ جنگ کے میدان سے بھاگے ہوئے جو انسان ہوتا ہے نا اس سے اللہ بہت ناراض ہو گیا، جو جہاد کے میدان جو جہاد میں جو ہو رہی ہوتی ہے اور بھاگ جاتا ہے، اللہ سے ناراض ہوتا ہے، تو وہ بھی اگر یہ پڑھے تو اللہ اسے ہی معاف کر دے۔ تو ہمارے تو اتنے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، میرا اللہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ تو میری پیاری بہنوں آج سے ہی آپ نے استغفار کو خود پر لازم کرنا ہے، پلس وہ کام یعنی 5 نمازیں، قرآن اور گناہوں سے خود کو بچانا بہت ہی ضروری چیز ہے۔ ان چیزوں پر اگر آپ نے جو ہے نا وہ اپنا کہتے ہیں نا کہ وہ حاصل کر لیا نا کنٹرول، تو الحمدللہ آپ کی زندگی بدلنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ ویڈیو ذرا سی پسند آئی ہو تو زیادہ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، رکھیے حجابی ہوم میکر کو اپنی دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔